بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ میری طرف سے تمام مومنین و مومنات بہن بھائیوں کو سلام، یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں تاکہ آپ کو نئی اسی طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت سے مل سکے۔ مومنین، آج کی ہماری ویڈیو کے موضوع کا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کربلا کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور باقی تمام خواتین کے ساتھ کیا ہوا اور انہیں کہاں لے کر جایا گیا۔ میدان کربلا میں جب سب کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور باقی تمام بیبیوں کو امام زین العابدین کے ساتھ قیدی بنا لیا گیا اور انہیں کربلا سے شام لے جایا گیا۔ انہیں رسیوں سمیت باندھ کر پیدل رستے چلایا گیا۔ وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر تھی۔ جب وہ بازار شام پہنچی تو انہیں 3 دن تک بازار شام کے سامنے دروازے کے باہر ٹھہرایا گیا اور 3 دن تک بازار کو سجایا گیا۔ پھر 3 دن کے بعد یزید ملعون نے حکم جاری کیا کہ جب سادات بازار شام میں داخل ہوں تو ان پر پتھر برسائے جائے، اور اگر کوئی پتھر نہ مار سکے تو وہ ان پر گرم پانی پھینکے۔ آل رسول پر بہت ظلم ڈھایا گیا اور لوگوں نے آل رسول کو باغی باغی کہنا شروع کر دیا۔ بالآخر بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور امام زین العابدین علیہ السلام اور باقی تمام بیبیوں کو رسیوں سے باندھ کر دربار یزید میں پیش کیا گیا۔ یزید دربار میں بہت خوشی سے جھوم رہا تھا اور شراب پی رہا تھا۔ اس نے پورا دربار سجایا اور بازار سجوایا اور ہر ملک سے لوگوں کو بلایا تاکہ وہ آ کر دیکھ سکیں کہ اس نے آل رسول کو کتنا تنگ کیا، اس نے آل رسول پر کتنے ظلم ڈھائے اور انہیں کتنا تنگ کیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ دربار میں کھڑی رسیوں سے جکڑی ہوئی تھی، سر پر چادر نہیں تھی، لیکن انہوں نے دربار یزید کا ماحول دیکھ کر خطبہ دیا۔ دربار یزید میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ کچھ یوں دیا: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ اہل بیت علیہ السلام پر۔ بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کیا اور جو خدا کی آیات پروردگار کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے مختلف طرح سے تنگ کر دیے ہیں، اور آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر دربار پھیرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں جھوم رہا ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور ذمہ داری خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی و جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جا چکا ہے۔ اے یزید، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور کنیزوں کو چادر اور 4 دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو ننگے سر دربار پھرا رہا ہے؟ تو نے رسول زادیوں کی چادریں لوٹ لی اور ان کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ تیرے حکم پر تیرے نوکروں نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بشہر پھرایا،
تیرے حکم پر دشمنان خدا اہل بیت رسول کی پاک دامن مستورات کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آئے، اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور اور نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ ہر شریف و کمینے کی نگاہیں ان پاک بیبیوں کے ننگے سروں پر جمی ہیں۔ آج رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں ہیں جو ان کی سرپرستی کریں۔ آج آل محمد کا معین و مددگار کوئی نہیں ہے۔ اس شخص سے بلائی کی کیا توقع کی جا سکتی ہے جس کی ماں نے پاکیزہ لوگوں کے جگر کو چبایا ہو، اور اس شخص سے انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے جس نے شہیدوں کا خون پی رکھا ہو۔ وہ شخص کس طرح سے ہم اہل بیت پر مظالم ڈھانے میں کمی کر سکتا ہے جو بغض و عداوت سے بھرے ہوئے دل سے ہمیں دیکھتا ہے۔ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فخر و مباحات کرتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ آج اگر میرے آباء و اجداد موجود ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتے کہ اے یزید، تم نے آل رسول سے انتقام لیا۔ اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو جوانان جنت کے سردار حسین ابن علی علیہ السلام کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر ان کی بے ادبی کر رہا ہے؟ اے یزید، تو کیوں خوش نہ ہو اور فخر و مباحات کے قصیدے نہ پڑھے، کیونکہ تو نے اپنے ظلم و استبداد کے ذریعے فرزند رسول خدا اور عبد المطلب کے خاندانی ستاروں کا خون بہا کر ہمارے دلوں کے زخموں کو گہرا کر دیا ہے، اور شجرہ طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گھنونے جرم کا حقدار ہوا ہے۔ تو نے اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں۔ تو نے عبد المطلب کے خاندان کے ان نوجوانوں کو تحت تیغ کیا ہے جن کی عظمت و کردار کے درخشندہ ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے بدنہاد اسلاف کو پکار کر انہیں اپنی فتح کی گیت سنانے میں مصروف ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں؟ جلدی نہ کر، ان قریب تو بھی اپنے ان کافر بزرگوں کے ساتھ جا ملے گا، اور اس وقت اپنی گفتار و کردار پر پشیمان ہو کر یہ آرزو کرے گا کہ کاش میں یہ سب نہ کرتا اور میری زبان بولنے سے عاجز ہوتی اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے باز رہتا۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلوا دے، اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے پروردگار، تو ہی ان سنگ دلوں سے ہمارا انتقام لے، اور اے خدا، تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو تباہ کیا۔ اے یزید، خدا کی قسم، تو نے جو ظلم کیا ہے یہ اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی ہی کھال چاک کی ہے، اور تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تو رسول خدا کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں لایا جائے گا اور تجھ سے تیرے اس گھنونے جرم کی باس پرس ہوگی کہ تو نے اولاد رسول کا خون ناحق کیوں بہایا اور رسول زادیوں کو کیوں دربار پھرایا، نیز رسول کے جگر پاروں کے ساتھ ظلم کیوں کیا۔ اے یزید، یاد رکھ کہ خدا آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے اور بارگاہ الہی سے روزی پائیں گے۔ اے یزید، یاد رکھ کہ تو نے جو ظلم آل محمد پر ڈھائے ہیں اس پر رسول خدا عدالت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے، اور جبرائیل امین آل محمد کی گواہی دیں گے۔ پھر خدا اپنی عدل و انصاف کے ذریعے تجھے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یہی بات تیرے برے انجام کے لیے کافی ہے۔
ان قریب وہ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے جنہوں نے تیرے لیے ظلم و استبداد کی بنیادیں مضبوط کی اور تیری اس سلطنت کے ساتھ رہے۔ ان لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں کر رہے۔ اے یزید، یہ گردش ایام اور حفاظات روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے بددیانت انسان سے ہم کلام ہونا پڑ رہا ہے۔ میں تجھ جیسے ظالم و ستمگر سے گفتگو کر رہی ہوں، لیکن یاد رکھ کہ میری نظر میں تو ایک نہایت پست اور گھٹیا شخص ہے جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری اس جرت پر تو مجھے اپنے ستم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا دے، لیکن میں اسے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کروں گی، اور تیری بد کلامی و بد سلوکی میرے عزم و استقامت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اے یزید، آج ہماری آنکھیں اور سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو مار ڈالا، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور صحرا میں پاک باز شہیدوں کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد یہ لوگ گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے اور پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اے یزید، اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسی اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے، تو یاد رکھ کہ جب قیامت کے دن اپنی بد کرداری کی سزا پائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ خدا عادل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر حال میں اسی کی عنایات اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ مومنین، بی بی کے خطبے کے دوران ہی دربار میں ایک کوہرام سمجھ گیا۔ سب لوگ سمجھنے لگے کہ لگتا ہے کہ ہم نے آل رسول کے ساتھ کوئی غلط کام کر دیا ہے، کیونکہ یزید نے جتنے بھی لوگ اپنے ساتھ تیار کیے تھے آل رسول کو مارنے کے لیے، وہ سب کے سب کو غلط بات بتا کر تیار کیا تھا۔ انہیں یہ بتایا گیا کہ رسول کا نواسہ رسول کے ہی خلاف چل رہا ہے۔ جب خطبہ دے رہی تھی تو خطبے کے دوران ہی وہاں کوہرام ایسا مچا کہ ہر شخص کے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ کہیں ہم نے آل رسول کو تو قتل نہیں کر دیا، کہیں ہم نے کوئی بہت بڑا گناہ تو نہیں کر دیا، کیا یہ سب ٹھیک تھا یا غلط؟ یہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ یزید نے سوچا کہ یہ سب اگر میرے خلاف ہو گئے تو میری سلطنت گر جائے گی اور سب کے سب مجھے ہی مار ڈالیں گی۔ اس نے بی بی کو خطبے سے روکنے کے لیے مؤذن سے کہا کہ وہ اذان دے۔ جب اذان ہونے لگی تو اذان میں جملہ آیا، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو بی بی رسیوں میں تڑپتی ہوئی بولی کہ یزید، اگر تجھ میں اتنی ہی جرت ہے تو اس اذان میں سے میرے نانا کا نام نکال کر دکھا۔ یزید آگے سے بولا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو بی بی بولی کہ یہی ہمارا انصاف ہے کہ ہم درود والے ہیں اور تم لعنت والے ہو۔ یہ دوبارہ سے کوہرام مچا کہ فوراً اس کے بعد یزید نے دوبارہ بیویوں کو قید کر لیا اور زندان میں بھیج دیا۔ مومنین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے، اس واقعے کو سننے سے آپ کو کوئی معلومات ملی ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کر کے ہمیں اس کا اجر دے سکتے ہیں۔